صبح جب وہ کمرے میں آیا تو اسفرین اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر غیور غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ کل کے رویے کے بعد بھی اس کی ہٹ دھرمی میں رتی برابر کمی نہیں آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ پیکنگ میں ہی مگن تھی۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کا بازو دبوچ کر غیور نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کل کا واقعہ یاد ہے نا؟ پھر ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے کیا اسے؟ ہاتھ چھوڑے میرا بلوچ صاحب، اس نے جھٹکے سے بازو چھڑوا لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کتنے عظیم انسان ہو؟ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کی۔ تم پر ہماری بکواس کا اثر نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا۔ اب کیا کرو گے؟ پھر سے مار پیٹ کر کے اپنی مردانگی ظاہر کرو گے یا پھر کوئی اور اذیت منتخب کر چکے ہو میرے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہم کلام ہوئی۔ اگر تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا نہ تو کیا؟ اس نے غیور کی بات کاٹی۔ گولی مار دو گے یا پھر اٹھوا کر کسی تہہ خانے میں بند کروا دو گے؟ تم جیسا گھٹیا انسان ایک عورت کو اذیت دینے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غیور عباس بلوچ، قصور تمہارا بھی نہیں ہے۔ تم نے آج تک صرف عورت ذات کی تذلیل ہوتے ہی دیکھی ہے۔ بلوچ خاندان کے مردوں کو عورت ذات کی عزت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں مرد ذات کی جو تعریف نقش کی گئی ہے نا، اس کے مطابق مرد وہ ہوتا ہے جو بات بات پر عورت کو ذلیل کرے، پھر چاہے وہ اس کی بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا پھر… وہ کچھ بولتے بولتے رکی۔ اچھا، تمہاری نظر میں مرد کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے اس منگیتر جیسے جو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، یا پھر تمہارے اس عاشق سلطان بشیر جیسے؟ اس نے بھی تیر نشانے پر لگایا تھا۔ خبردار جو میرے یا ایسے ہی کسی کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کہی۔ اسفرین کی سرخ ہوئی تھی آنکھیں۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ غیور نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ میں گھر جا رہی ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس نے سوٹ کیس بیڈ سے نیچے اتارا تھا۔ ہم تمہیں روکیں گے نہیں، شوق سے جاؤ۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ منہ میں لیے لائٹر سے جلانے لگا۔ لیکن وہ 2 قدم ہی آگے چلی تھی کہ غیور کی آواز آئی۔ تمہارے اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتے ہی سب سے پہلے ہم تمہیں طلاق دیں گے اور اس کے بعد تمہارے تینوں بھائیوں سے اپنے مرحوم بھائی کے خون کا بدلہ لے کر بیچ چوراہے پر ان کی لاشیں لٹکائیں گے۔ اس نے کش بھرتے ہوئے پرسکون انداز میں دھمکی دی۔ جاؤ نا مس اسفرین عالم آفریدی۔ وہ اسے وہیں منجمد دیکھ کر اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ تمہیں اتنا تو ہم جان ہی گئے ہیں، تمہیں تمہاری نہیں بلکہ تمہارے اپنوں کی تکلیف درد دیتی ہے، اس لیے اب تمہارے کیے کی سزا ہم تمہیں نہیں تمہارے پیاروں کو دیں گے تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں کے نیچے مسلا اور استہزائیہ انداز میں مسکراتا کمرے سے نکل گیا۔ تمہارے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہم تمہیں طلاق دیں گے اور اس کے بعد تمہارے تینوں بھائیوں سے اپنے مرحوم بھائی کے خون کا بدلہ لے کر بیچ چوراہے پر ان کی لاشیں لٹکائیں گے۔ تمہیں اتنا تو ہم جان ہی گئے ہیں، تمہیں تمہاری نہیں بلکہ تمہارے اپنوں کی تکلیف درد دیتی ہے، اس لیے میں اب تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں تمہارے پیاروں کو دوں گا تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی غیور کے کہے جملے اسفرین کو اپنے گرد گونجتے سنائی دیے۔ اگلے 1 ہفتے تک غیور گھر نہیں آیا تھا اور اسفرین نے بھی اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اس شخص کی موجودگی اسے خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ جن دنوں وہ گھر سے غائب تھا اس نے گھر کے کاموں میں دادی وغیرہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ سارا سے بھی اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی۔ سارا بھی اسی کی طرح آزاد خیال تھی اور فرصت میں اس کے ساتھ مل کر غیور کے خوب گلے کرتی جو کہ اسفرین کے لیے تفریح کا سبب بنتے۔ السلام علیکم۔ وہ اور سارا گھر کے لان میں تھیں جب غیور کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ گاڑی سے نکلتے ہی ظہور نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام ظہور۔ اسے دیکھ کر سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیسی ہو چڑیل؟ وہ اسے اسی نام سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو جن؟ سارا نے بھی حسب عادت جواب دیا۔ یہ پری تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے اسفرین کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بھابھی، غیور کی بیگم۔ اسی دوران غیور بھی ان تینوں کی طرف چل کر آ چکا تھا۔ واٹ؟ اسے یقین نہیں آیا۔ بھیا آپ تو بہت لکی ہیں، بھابھی سو پریٹی۔ اس نے غیور کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر کہا تھا۔ اندر چلیں؟ غیور نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کیا۔ شور۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ انسان تو اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سارا بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کتنا اچھا ہو، یہ غیور کبھی گھر ہی نہ آئے۔ اسفرین نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری۔
ظہور کے آنے کے بعد گھر کا ماحول بہت بدل گیا تھا۔ اصفرین نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بلوچ خاندان کے باقی مردوں سے بالکل جدا اور مہذب سوچ کا مالک تھا۔ اسے عورت ذات کی عزت کرنا آتی تھی۔ ماں، دادی، چچی، سارا، سب کے لیے وہ فرمائشی تحائف لایا تھا۔ اصفرین کے لیے وہ کوئی تحفہ نہ لا سکا تو اس نے وعدہ کیا کہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ اس کی سفارش پر سارا کو دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت بھی مل گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں وہ واپس کراچی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اصفرین کا وقت ظہور کی بے تکی مگر مزاحیہ باتیں سن کر ہی کٹ جاتا تھا۔ وہ اسے بالکل معاذ کی طرح لگنے لگا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سر پر چڑھانے کی۔ وہ ظہور کے کمرے کے باہر سے گزری تو غیور کی آواز سنائی دی۔ کسے؟ ظہور نے سوال کیا۔ اصفرین عالم کو۔ وہ کلس کر بولا تھا، بھیا وہ میری بھابھی ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ کوئی قابل احترام نہیں ہے، وہ آفریدی خاندان کا خون ہے، آذر کے قاتلوں کے خاندان میں سے ہے وہ۔ اس نے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا تھا۔ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے بھیا، بھابھی آپ کی عزت ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے حمایت کی تو غیور نے اسے ٹوک دیا، تم ابھی چھوٹے ہو، ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ غیور نے ہاتھ دکھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں ان معاملات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے میں آذر کی ڈیتھ پر بھی پاکستان نہیں آیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس مرتبہ بھی آپ مردوں کی دشمنی ایک عورت کی زندگی کو ہی بھینٹ چڑھا کر ختم ہونی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں جہاں احترام تھا وہیں الفاظ میں بد لحاظی بھی تھی۔ گوروں کے ساتھ رہ رہ کر تمہارا خون بھی سفید ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈگ اٹھاتا غیور کمرے سے نکلا تو اصفرین نے دیوار سے لگ کر خود کو چھپایا۔ اصفرین کے جانے کے بعد آفریدی خاندان سے جیسے سب خوشیاں ہی روٹھ گئی تھی۔ بچے روز رو رو کر پھپھو سے ملنے کی ضد کرتے تھے۔ سلمان اور شہیر اس واقعے کے بعد ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ معاذ بھی بجھا بجھا رہنے لگا تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی یاد نے راجیہ بیگم کو بھی بستر سے لگا دیا۔ آپ ایک بار بلوچ خاندان سے بات کریں نا سلمان، ایک بار ہمیں اس سے ملنے دیں۔ سلمان کو چائے کا کپ دیتے اجالا مخاطب ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی پر غیور نے کہہ دیا کہ اگر اتنی ہی یاد آتی ہے تو وہ اصفرین کی لاش بھیج دے گا۔ سلمان نے تڑپ کر بات مکمل کی۔ اللہ غرق کرے اس انسان کو۔ اس کے لبوں سے غیور کے لیے بے اختیار بد دعا نکلی۔ چچی کیسی ہیں آپ؟ راجیہ بیگم کے کمرے تک محدود ہونے کے باعث وہ ان سے بھی اب کم ہی مل پاتا تھا۔ دن بدن ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ شونا اگر ایک بار آ کر مل لے گی تو مجھے پورا یقین ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ غیور کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ نا امید تھا۔ بھابھی کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ گھر کے ٹیرس پر بیٹھا ظہور پچھلے 5 منٹ سے اسے اپنے لندن کے تجربات سے آگاہ کر رہا تھا، مگر وہ کہیں اور ہی کھوئی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ بھابھی میں آپ کا دیور ہی نہیں، چھوٹا بھائی بھی ہوں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ اسے اعتماد میں لے رہا تھا۔ میں نے رات کو خواب میں ماں کو بہت پریشان اور بیمار دیکھا ہے، تب سے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے بے جھجک اصل وجہ بتائی۔ بس اتنی سی بات؟ چلے میں آپ کو آپ کی امی سے ملوا کر لاتا ہوں۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا۔ اپنے بھائی کو جانتے ہو نا؟ بھیا تو 1 ہفتے کے لیے گاؤں گئے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہم دیور بھابھی کا سیکرٹ رہے گا۔ انہیں تو میں کچھ بتاؤں گا نہیں، اور نہ ہی آپ ایسی کوئی حماقت کریں گی۔ اس نے گویا ہر اعتراض ہی ختم کر دیا۔ آر یو سیریس ظہور؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ بھی پر امید ہوئی تھی۔ آپ کے ہینڈسم دیور کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بھابھی۔ وہ اپنے تصوراتی کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ تھینکس ظہور، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ بھائی بہنوں پر احسان نہیں کرتے بھابھی، یہ تو ان کا فرض ہوتا ہے، اور بہنوں کا ان پر حق۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ غیور اور عباس بلوچ کی عدم موجودگی میں وہ دادی سے اجازت لیتا اصفرین کو اس کے گھر لے گیا تھا۔ یہ اصفرین کی بدقسمتی تھی کہ غیور نے اپنی عدم موجودگی میں بھی اس پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس تعینات کیے ہوئے تھے۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی غیور کو خبر مل گئی کہ وہ گھر سے نکل کر کہیں گئی ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ کہاں گئی ہے تو بغیر کسی کو بھنک لگائے وہ شہر واپس چلا آیا۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ والدہ محترمہ اسے بیڈ پر اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ ظہور سلمان اور شہیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ تم خوش ہوش ہو نا؟ اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ان سے لپٹ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیا کرتی؟ شیری کو مرنے دیتی؟ اس نے سر اٹھا کر ماں کا ویران چہرہ دیکھا۔ اللہ کرے میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھ سکوں۔ اس کا سر چومتے راجیہ بیگم نے اسے خود سے لگایا۔ امی
असफरीन ने खुद पर काबू रखते हुए उनके ममता भरे हिसार में आंखें मूंद ली। घर का दरवाज़ा यूं खटक रहा था कि जैसे ना खुला तो बाहर खड़ा इंसान उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। शहीर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सुर्ख चेहरा लिए गयूर अब्बास बलोच वहाँ खड़ा था। उसे धक्का देता घर के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? उसकी बुलंदो बाला आवाज़ असफरीन तक पहुंची तो उसका भी रंग फक हुआ था। तहम्मुल से मेरी बात सुने भैया। ज़हूर ने उसे रोकने की कोशिश की। तुमसे तो बाबा साईं बात करेंगे। असफरीन, असफरीन बाहर आओ। उसने चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया था। हमने तुम्हें मना किया था ना। वो सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो गयूर उसकी तरफ लपका। बोलो, मना किया था ना हमने। उसने थप्पड़ के लिए हाथ उठाया। भैया क्या कर रहे हैं? ज़हूर ने उसका हाथ रोक लिया था। गयूर, हम बैठकर बात कर सकते हैं ना? सलमान ने आजिज़ाना गुजारिश की। तुम कातलों में बैठ जाएं। इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी गयूर अब्बास बलोच। तुम तो घर चलो, तुम्हारा इलाज तो हम वहां जाकर करेंगे। उसे बाजू से खींचता वो अपने साथ ले गया और घर के सब लोग महज खामोश तमाशाई बने उसे जाता देखते रहे। दादी ने उसे कसम दी थी कि जब भी गयूर गुस्से में आए वो आगे से जवाब ना दे। रास्ता खामोशी से कटा। हवा के घोड़ों की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वो घर पहुंचा तो सब उसके मुंतजिर थे। वो उसे बाजू से खींचता अंदर लाया। गयूर, अल्लाह के वास्ते हमारी बात सुन लो। दादी ने असफरीन को अपने हिसार में छुपा लिया। क्या सुनूं? एक गैर लड़की के लिए आप सब ने हमें धोखा दिया। वो चिंगाड़ा था। इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मिद्दत बेगम ने उसका गुस्सा कम करने की नाकाम कोशिश की। तो ये डॉक्टर है या हकीम लगी है? हमारे दादा भी तड़प तड़प कर मर गए थे ना, मगर आफरीदी खानदान ने फुफ्फो को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। इसकी माँ मरती है तो मरे, मगर ये वहाँ नहीं जाएगी। अगर किसी की मैयत भी इसकी मुंतज़िर होगी तब भी हम इसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। पूरी हवेली उसकी चीखो चिंगाड़ सुन रही थी। भैया, कसूर भाभी का नहीं मेरा है। मैं ही इन्हें जबरदस्ती। गयूर ने एक जोरदार तमाचा मारा था और उसका मुंह बंद हुआ था। लानत है तुम पर। 4 जमातें क्या पढ़ ली? दोस्त दुश्मन की तमीज ही भूल गए हो। अपनी भड़ास निकालने के बाद लंबे लंबे कदम उठाता वो घर से बाहर निकल गया। आई एम सॉरी ज़हूर। उसके जाते ही असफरीन ने माजरत की थी। इट्स ओके भाभी, मैंने जानबूझकर भाई को तैश दिलाया है। उनका गुस्सा किसी को थप्पड़ मार कर ही उतरना था और मैं यही चाहता था कि वो गाल मेरा हो। वो मुस्कुराते हुए अपना गाल मसलता कमरे में चला गया। मुझे यही हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। भाइयों को पहुंचने वाले नुकसान का सोच सोच कर उसका दिल हमक रहा था। तुमने अपनी माँ से मिल लिया ना, अब जो होगा देखा जाएगा। मिद्दत बेगम ने उसका कंधा थपथपाकर हौसला अफजाई की। तुम अब अपने कमरे में जाओ बेटा, अस्करी बेगम ने कहा। जी। वो छोटे छोटे कदम उठाती चली गई। कमरे में आने के बाद भी वो बेसकूनी में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे अपने अंजाम की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि इस मर्तबा गयूर अब्बास बलोच उसे अजियत पहुंचाने के लिए उसके अपनों को तकलीफ़ पहुंचाएगा। सिर्फ अपने भाइयों के लिए वो इस बलोच हवेली में रहने पर मजबूर थी। लेकिन इस हिमाकत के बाद गयूर की जानिब से एक शदीद रद्द अमल मुतवक्को था। गयूर, प्लीज़ मेरी बात सुनो। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो गयूर की जानिब तेज़ कदम उठाती आई। बस। उसने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमारी दुश्मनी में तुम मेरे भाइयों को कोई सज़ा तो मिलेगी मिस असफरीन आलम आफरीदी, क्योंकि तुम तो सदा की ढीठ हो। हमारी किसी भी सज़ा का तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। उसके इरादे बहुत ख़तरनाक थे, पर तुम्हारा छोटा भाई मुआज़ बहुत मासूम सा बच्चा है। वो मायनी खेजी से गोया हुआ। गयूर, मुआज़ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने नहीं, मगर उसकी प्यारी बहन ने बहुत कुछ बिगाड़ा है हमारा। वो अपनी दोनों हथेलियां मलते हुए बोला। गयूर, प्लीज मेरे भाई को बीच में मत लाओ। तुम्हें ये जेब नहीं देता आसफरीन आलम। तुम तो बहादुर हो, बेखौफ हो, बेलगाम हो। वो उसके जुड़े हाथों को हाथों में लिए बोला। गयूर, प्लीज। उसके दोनों गाल रो रो कर सुर्ख हो रहे थे। बेचारा मुआज। उसके गाल से आंसू पहुंचता वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया, जबकि आसफरीन मुआज का सोच सोच कर ही पागल हुए जा रही थी। मुसल्ले पर बैठी वो कितनी ही देर मुआज की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती रही। गयूर की धमकी से उसका दिल बैठा जा रहा था। अगर उसका हाल चाल भी पूछती तो किससे पूछती? मोबाइल फ़ोन उसके पास था नहीं और घर का फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे गयूर ने नहीं दी थी। ऐसे हालात में उसे सिर्फ ज़हूर का ही ख्याल आया। उसने ज़हूर से कहकर मुआज की खैर खबर लाने के लिए घर भेजा उसे।
رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ لان میں کرسی پر بیٹھی ظہور کی راہ تک رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا ظہور؟ ظہور اپنا کوٹ بائیں بازو پر لٹکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بھابھی، رات بہت ہو گئی ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اس نے ظہور کا راستہ روکا۔ معاذ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ بھیا میں کچھ انسانیت ابھی باقی ہے، وہ حقارت سے بولا۔ یہ غیور ایک ہی بار مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا رگڑا۔ معاذ کی بائک کو ایک گاڑی نے ہٹ کیا تھا۔ اسے بس سر پر تھوڑی گہری چوٹ آئی تھی، پر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ دعا کرو کہ میں مر جاؤں ظہور۔ جب تک میں زندہ رہی میری فیملی غیور کے قہر کا نشانہ بنتی رہے گی۔ وہ نا امید ہوئی۔ اللہ ہی بھیا کو ہدایت دے بھابھی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ کیسے ہو چھوٹے نواب؟ ظہور اس کی عیادت کے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ ٹھیک ہوں ظہور بھائی، آپ ہی نہیں آئیں؟ اس نے متلاشی نظروں سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ سکتی، مگر میں ان کی نیک تمنائیں لے کر آ جو گیا ہوں۔ اس کی بات پر معاذ سمیت کمرے میں موجود شہیر اور سلمان بھی مسکرائے۔ یہ تمہاری آپی نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھیجا ہے۔ ظہور نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ معاذ کو پیش کیا۔ میرے پیارے مکی ماؤس، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری آپی تمہیں صحت یاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ گلدستے پر لگی چٹ دیکھ کر معاذ مسکرایا تھا۔ تھینکس ظہور، تمہارے آنے سے کم از کم یہ مسکرایا تو صحیح۔ سلمان اس کا شکر گزار ہوا۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں بھابھی کو بھی لے کر آتا، مگر وہ افسردہ ہوا تھا۔ ظہور بھائی پلیز میری ایک بار آپی سے بات تو کروا دیں۔ ٹھیک ہے، تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاؤ تو کروا دوں گا، وہ اس کے سر کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے بولا تھا۔ واپسی پر گھر آتے ہوئے ظہور نے راستے سے اصفرین کے لیے ایک فون اور سم کارڈ لیا۔ غیور کی سخت نظروں کا خیال کرتے اس نے اپنا نمبر استعمال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آ جاؤ۔ وہ نماز پڑھ کر مصلے سے اٹھی تھی کہ ظہور نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا بھابھی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ اندر آیا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا۔ کیا؟ اس کے سوال پر ظہور نے جیب سے موبائل فون نکالا۔ یہ رکھ لیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ظہور اسے یہ حرکت سمجھ نہیں آئی تھی۔ پلیز بھابھی، آپ کی فیملی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا، بات تو کر سکتی ہیں نا آپ۔ وہ کسی بھی زاویے سے بلوچ خاندان کا لڑکا نہیں لگا تھا اسے۔ تم غیور کا غصہ جانتے ہو نا، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ معاذ بہت اداس تھا بھابھی، بیچارہ آپ کی آواز سننے کو تڑپ رہا ہے، ایک بار تو اس سے بات کر لیں۔ وہ مجھ سے دور تڑپ رہا ہے پر زندہ تو ہے، اگر میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس کی زندگی پھر سے خطروں کی زد میں آ جائے گی۔ معاذ والے واقعے کے بعد غیور کا خوف اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ میرے اپنے مجھ سے دور محفوظ ہیں تو میں ساری عمر ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے خود کو آمادہ کیا۔ ایک دفعہ اس سے بات کر لیں پلیز، میں اسے زبان دے چکا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں گی۔ میری زبان کا پاس تو رکھ ہی سکتی ہیں نا آپ، اس نے منت کی۔ تم جتنی نہ سہی، پر کاش تمہارے بھائی میں بھی چٹکی بھر اچھائی یا احساس نام کی کوئی چیز ہوتی۔ اس نے فون لے لیا۔ آپ اسے چھپا دیں ورنہ میری بھی شامت آ جائے گی۔ وہ بناوٹی خوف دکھاتے ہوئے ہنسا، جس کا مقصد اصفرین کے چہرے پر مسکان لانا تھا۔ غیور کا معمول اسے حفظ ہو چکا تھا۔ وہ ہفتہ بھر گھر نہیں آتا تھا، اگر کبھی آتا تو بھی فجر کے وقت آتا، اور اس کے آتے ہی اصفرین کی مشکلات بڑھ جایا کرتی۔ وہ جان بوجھ کر نئے سے نیا کام اس کے سر پر ڈال دیتا، کبھی آدھی رات کو اپنے لیے کافی بنانے کا کہتا، کبھی اپنے سارے کلف لگے سوٹ ایک ہی دن میں دھو کر استری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیتا۔ اصفرین عالم آفریدی نے آج تک اپنا ایک جوڑا تک استری نہیں کیا تھا، مگر یہاں آ کر وقت اور غیور عباس بلوچ نے اسے سب سکھا دیا تھا۔ حد ہو گئی ہے معاذ، تم نے کبھی بڑا نہیں ہونا۔ معاذ کی باتوں سے ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے آپی، وہ معصومیت سے بولا۔ پورے 21 سال، وہ جتا کر بولی۔ اچھا، ہانی بھابھی مجھ سے فون چھین رہی ہیں آپی۔ معاذ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی موبائل ہانیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی بیتوکی باتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ ہانی نے بات شروع کی۔ تم سب کی آواز سننے کے بعد تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بھی خوشی سے بے حال تھی۔ ہانی شاید غیور آ گیا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ غیور کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ چوکنی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہانی نے بھی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یا اللہ، اس نے بیڈ کے کونے سے میٹرس کے نیچے موبائل فون چھپایا اور دوڑ کر کھڑکی کی جانب آ کر
पर्दा हटाया तो वो अपनी गाड़ी से निकलता घर के अंदर आ रहा था। उसे किसी खतरे की अलामत की तरह वो उसे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। अगले कुछ सानियों में वो कमरे में दाखिल हुआ तो सोफे पर बैठे बैठे असफरीन ने नज़र उठाकर उसे कमरे में आते देखा। तुम्हारे आफरीदी खानदान में सलाम दुआ का रिवाज नहीं है, या तुम्हें हम इंसान नजर नहीं आते? बेड पर बैठते हुए गयूर ने उसे टोका था। अस्सलामुअलैकुम। उसने अपनी गलती का एहसास किया और सलाम किया। उसने खुद सलाम का जवाब तक ना दिया। हमारे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लाओ। आंखें भींचे, गर्दन यहाँ से वहाँ मोड़ता वो काफ़ी थका हारा दिखाई दे रहा था। जी, उसे जान बचाने का मौका मिल गया था। रुको। उसकी फुर्ती पर गयूर को तशवीश हुई। पहले हमारे शूज़ अंदर रख कर आओ। शूज़ उतारते उसने नया मुतालबा किया। मैं? उसे लगा शायद उसने सुनने में गलती की। नहीं, और यहाँ कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वो तेवरी चढ़ाकर बोला। अच्छा। वो शिकस्ता कदम उठाती उसके शूज़ लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब जल्दी आना, हमें ऐलान गुमशुदगी ना करवाना पड़े पीछे से। गयूर ने उसके कमरे से निकलते ही उसकी सुस्ती पर ताना कसा। कमाल है, अब इस पर हमारी बातों का असर ही नहीं होता। ना अकड़ती है ना बिगड़ती है। अब इसे तंग कैसे करें? उसके कमरे से जाने के बाद गयूर को नई फिक्र सताने लगी।